حسن رضا خان فرماتے ہیں بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے انبیاء کے علاوہ، انبیاء کے بعد کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے اوپر سورج کی روشنی پڑی ہو اور وہ ابو بکر صدیق سے زیادہ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر ایسی شخصیت زمانہ جانتا ہے کہ جو کھلے عام جب دین کے مدد کی باری آتی تو مدد کرتے ہیں، اور جب مسئلہ یہ آتا تو غربا اور مساکین کی مدد کی جائے تو چھپے ہاتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بھی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اس شخصیت کا نام ہے کہ مدینے کے اندر ایک عورت رہا کرتی تھی، ایک عورت مدینے میں رہا کرتی تھی، لاوارث تھی، کوئی نہیں تھا اس کا۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے سناٹے میں جاتے اور اس کے سارے گھر کا کام کرتے تھے، اور کام کرنے کے بعد کھانا وغیرہ اسے کھلاتے، اور جب واپس آتے تو اسے کہتے تھے کہ تیرے پڑوس میں ایک آدمی ہے، ہم نے اسے کہہ دیا ہے، ہم نے اسے بول دیا ہے کہ تجھے ضرورت پڑے تو اسے کہہ کر کام کروا لینا، ہم اسے اجرت دے دیں گے۔ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لگی کہ مدینے میں ایک لاوارث عورت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی تو پوچھا کون؟ کہتے میں عمر بن خطاب ہوں۔ اللہ، دروازہ کھلا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ آپ کا کوئی نہیں ہے تو آپ کچھ کام مجھ سے بھی لے لیا کیا، آپ کچھ کام مجھ سے بھی لے لیا کیا۔ تو بڑھیا کہنے لگی نہیں، ایک بندہ آتا ہے اور وہ میرے گھر کا کام کر کے جاتا ہے، بس میرے لیے وہی ٹھیک ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ کچھ کام میں بھی کر دیا کروں گا، وہ آتا ہے تو کیا ہوا؟ بڑی ماں کچھ کام ہم سے بھی کرا لیا کریں۔ بڑھیا کہنے لگی نہیں، ہمارے لیے وہی بہتر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعیفہ ماں جی آخر میں بھی تو کام کروں گا، تھوڑے سے کام مجھے دے دے۔ تو کہتی ہے کہ نہیں، میرے لیے وہی آدمی بہتر ہے جو میرا کام آ کر کے رات میں کر کے جاتا ہے۔ لیکن آج تک اس نے اپنا نام ہی نہیں بتایا، اور تو آیا آتے تو نے اپنا بھی نام بتا دیا اور اپنے باپ کا بھی نام بتا دیا، لہٰذا میرے لیے وہی بندہ بہتر ہے جو اتنے دنوں سے میرا کام کرتا ہے۔ میں نے اسے نام بھی پوچھا تو اس نے کہا اماں نام کا کیا کریں گی، بس آپ کا کام ہو رہا ہے، آپ اپنے کام کو دیکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے میں چھپ گیا، جب رات کا سناٹا آیا، تاریکی چھا گئی رات کی، فرماتے میں چھپ کر کے دیکھنے لگا کہ آخر وہ آنے والا کون آتا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے، بغیر چپل اندر داخل ہوئے، بڑھیا کے سارے کام کو کیا، اور جب گھر سے باہر نکلے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، کہنے لگے ابو بکر ایک بات بتا،
یہ چپل پہن کر کیوں نہیں آتا؟ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اس لیے کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو جائے، اللہ کسی کو خبر نہ ہو۔ یہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کو سنبھالا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مدینے کے گرد و نواح کے غربا اور مساکین مدینے میں آ کر آہو فغان کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی تم کون لوگ ہو؟ ہم نے تو تمہیں کبھی دیکھا نہیں۔ کہنے لگے آپ ہمیں دیکھتے کہاں سے؟ آقا نے بنا کر رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ اپنے گھر پر رہنا، رات میں تمہارا حصہ تمہیں مل جائے گا۔ اب کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ حضرت عمر فاروق کیا تم رونے لگے؟ فرماتے ابوبکر تیرے راستے پر چلنا اتنا آسان نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک دن نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہ جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھو۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی یا رسول اللہ اپنے بابا جان سے مشورہ نہ کرنا، اپنے بابا جان سے مشورہ نہ کرنا۔ اللہ آقا فرماتے جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ گئی اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آپ پوچھتی ہیں بابا جان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ بابا ان سے میں کیا سوال کروں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عائشہ بابا عائشہ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کے لیے گئے تھے عرش پر آپ کے اور رب کے درمیان جو بات ہوئی تھی ان میں سے صرف ایک بات بتا دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ بابا صاحب اللہ کے حبیب فرماتے عائشہ مشورہ کر لیا بابا صاحب؟ عرض کرتی ہاں یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے بتاؤ میرے یار نے کیا کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ سنیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، حضرت عائشہ عرض کرتی ہے بابا نے تو یہ کہا یا رسول اللہ کہ جو آپ معراج کے لیے عرش پر گئے تھے رب سے جو بات ہوئی تھی اس میں سے ایک بات بتا دی، اس میں سے صرف ایک بات بتا دی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے میں جانتا تھا میرا یار یہی سوال کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کو بتا دیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب میں اپنے رب کے قرب خاص میں گیا تو میرے رب نے فرمایا تھا عائشہ اگر آپ کا امتی کسی دوسرے امتی کے پاس آپ کے دوسرے امتی کے پاس ٹوٹا ہوا دل لے کر کے جائے گا اور وہ امتی اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو چھوڑ دے گا فوجبت له الجنہ تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اما عائشہ صدیقہ نے اس جملے کو لیا، اس حدیث کو لیا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور کہتی ہے بابا جان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں عرش پر گیا تھا نا اپنے رب سے ملنے کے لیے تو میرے رب نے فرمایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے امتیوں میں سے کوئی ایک امتی کسی دوسرے امتی کے پاس ٹوٹا ہوا دل لے کر کے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا اگر اس نے اس کے دل کو چھوڑ دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے۔ اما عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہے بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو بشارت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ رازدار نبوت سمجھ گئے اور فرماتے عائشہ تو نے سکے کا ایک پہلو دیکھا ہے، اگر کسی امتی کے ٹوٹے ہوئے دل کو کسی امتی نے جوڑ دیا تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اے عائشہ اگر کسی نے کسی امتی کا دل توڑ دیا تو اس پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ رازدار نبوت کون؟ رازدار نبوت اصدق الصادقین سید المتقین رازدار نبوت بلال۔